پھر وہ گھر میں پہن لے کے کس کس کے کتنے کتنے جوڑے بنیں گے، اس کے اتنے جوڑے اتنے جوڑے، اس کے اتنے جوڑے، اس کی خود سے اس کے یہ والا لڑکے والے آپ کے ہال، لڑکی والے کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹے کی شادی ہے نا، آپ کا ہال، آپ بارات میں کتنے، فلانے کتنے. 6 مہینے ہو گئے میرا ڈپریشن سے دماغ کیا ہو گیا ہے، خراب ہو. کل مجھے نماز میں خیال آیا، میں نے کہا جو ہونے والے اس کے پاس نکاح پڑھا رہا ہے نہیں پڑھا رہا. واقعی میں نے ایک دو دوستوں کو بتایا میرا کھوپڑا گھوم گیا. نکاح پڑھاؤ، یہ گاڑی ہے بھیجو، اس کے بعد بھاڑ میں جائے، اس کے خود سے، اس کے جوتے، اس کی شیروانی، اس کا پاجامہ، اس کا کرتا، اس کی چوڑیاں، اس کا میک اپ. بس کرو یار، دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا. بیٹھو یار گاڑی میں بٹھاؤ دلہن کو، بھیجو اسی کی تیسی. لڑکے کو بھی میں نے بولا میں تیرے کو لے کے جاؤں گا، چماٹ ماروں گا ان کے سامنے. یہ علماء کے کام نہیں ہے، علماء کے نہیں. میں نے بتایا میرے کیسی ہوئی ہے یار، میں تو گیا ہوں. ہاں یا نہ کرو، ہاں ہے تو ٹھیک ہے. جو پہلے سے جو کوئی سفید کپڑا رکھا ہوا تھا جس پہ دھبے کم تھے، اس کو استری کیا، اور وہی چپل ہے اس کو تھوڑا سا صاف کیا، بس پگڑی یہی ہے، وہ پہن کے چلے گئے، ہو گیا. تو ابھی مجھے یہ میٹر گھوم رہا ہے، میں بہت بیزار آ گیا ہوں. میرے تو لائن لگی ہوئی ہے، 19 بچے ہیں بھائی. تو پاگل، میں تو اسی میں مر جاؤں گا. پھر میں لوگ حیران ہو رہا ہوں، تبھی تو لوگ بچے نہیں پیدا کر رہے. ایک ایک کی شادی میں عذاب ہے بھائی، عذاب ہے. حرام تھوڑی یار، انسان جتنا بھی ہو حرام تھوڑی ہے کہ اب پھینکتے رہو بیٹھ کے. تو میں نے بولا کہ اس کا ایک جوڑا اس کا بنے گا، ایک شیروانی، بس ایک عدد اچھا سے جوتا پہن لے بس، اور چماٹ ماروں گا چل. لڑکی کے ابا کو بھی میں نے بولنا ہے نکاح پڑھاؤ، بھیج رہے ہو یا نہیں بھیج رہے. بھیج رہے ہو، آپ کی بیٹی آج سے ہماری بہو، ہماری رسپانس، اور ہم نہیں اس کو کہیں چٹائیوں پہ نہیں سلائیں گے، ہم اس کو اور کھیرے ککڑیاں نہیں کھلائیں گے. اب ہمارے حوالے کر رہے ہو نا، بھیجو. اس کو میں زیادہ زیادہ بولوں گا یہ تیرا کمرہ ہے، اس کو تھوڑا سا آج سجا لے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. دلہن کا کمرہ ہے، پہلی دفعہ ایک خواہش ہوتی ہے دلہن کی بھی شوہر کی بھی کہ یار چلو یہ دلہن کا کمرہ سجا، دلہن لے کے آ، وہ دے دیں گے ٹھیک ہے. نہیں تو بھائی پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. میں اور بھی غم ہے آپ لوگوں کا. تو یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے والے تو پھر دیکھ لیں گے ولیمہ 2-4 دن کے بعد کس کو بلانا ہے، کس کو. بات کی نمٹاؤ یار کام کو، ورنہ خدا کی قسم ایسا عذاب ہے نا، ایسا عذاب ہے. لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں بھائی. اس میں بیانات میں ہم بولتے رہے شادی سادی ہونی چاہیے، شادی جو ہے اس میں یہ نہیں ہو، اس میں وہ، عملی طور پر آدمی پاگل. اور سب بہت معذرت کے ساتھ یہ سارے کام پیچھے خواتین کر رہی ہوتی. ادھر سے بھی گچی پکڑی ہوئی، میری بھی گچی پکڑی ہوئی ہے یہاں سے. میرے بھی اسکول ٹائٹ ہو رہے ہیں ابھی. اب یہ ولیمے میں کھانے میں ہوگا کیا، ولیمہ ہوگا کہاں. میرے بھی اسکول ٹائٹ ہوتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں. اور 2 جوڑے اس سے پورا بولٹن مارکیٹ کس کا، کپڑوں کی. تو یہ نہیں ہوتا بھائی. ابھی میں نے آج ان کو بلایا تھا، ان کا پڑھاؤ، میں خود عزت دینے لیے میں خود آ رہا ہوں، ہو جائے گا لے کے آ رہا ہوں. یہ بیٹا ہے ہمارا، کو بٹھاؤ. ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہت مشکل ہے بھائی. خیر کہاں سے کہاں سے. تو میں بتا رہا تھا زنا کتنا آسان کر دیا، نکاح کو کیا کر دیا، ابے جان بنا دی، مصیبت بنا دی. جب ایک پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہمیں بھی پسند، تو ختم کرو کہانی یار، خود بھی ٹینشن نہ لو. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارے کتنے آئیں گے. میں نے کہا آپ کا بھی کوئی نہیں آئے گا، ہمارا بھی ہونے دو ایک دفعہ، میاں بیوی گزارنے، اس کے بعد پھر فیصلہ کر لیں گے کس نے کہاں آنا ہے کہاں نہیں آنا. سمجھ رہے ہو، اللہ ہدایت ہے. یہ کاٹ نہیں پڑے گا، وہ نہ بکھر جائے نا کہ ہماری باتیں. ابھی چلا دو چلا دو. یہ بیان تو اگلے ہفتے جائے گا نا، اس سے پہلے میں نمٹا چکا ہوں، پہلے نمٹا. ہاں یہ سوشل میڈیا پہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، نئی نئی شادیاں دھڑک کے، اور دلہن سے پھر ہر ایک کی دلہن کا خواب ہوتا ہے، سپنے میرا بھی ایسا ہی ہو. ابے تیرا میاں اتنا ہینڈسم بھی نہیں ہے، ہر ایک کا اتنا ہینڈسم نہیں ہوتا. جو اتنے ہوتے ہیں وہی، وہ دلہنیں بھی اتنی ہر ایک کو خوبصورت نہیں ملتی ہیں. نارمل مارکیٹ میں جو دلہن چل رہی ہیں وہ نارمل، وہ جو چل رہی ہیں نا جو افورڈ کر سکتے، وہ نارمل شکلوں کی ہیں. ٹک ٹاک پہ ایکسٹرا قسم کی آ رہی ہوتی ہیں، دولہے بھی اور دلہن بھی. تو ہر ایک نے خواب دیکھے ہوئے ہوتے ہیں میری دلہن بھی ایسی. ٹک ٹاک پہ ہے وہ، حقیقت میں تجھے نہیں ملے گی. تیری جیب میں ہے کیا، پکوڑے کی تیری دکان ہے، اور تو ٹک ٹاک کی جو ہے نا وہ لڑکیاں دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح لڑکیوں کی بھی میرا بھی ہینڈسم ایسا ہو. بھائی نہیں، ریئل لائف الگ ہوتی ہے، ٹک ٹاک کی دنیا الگ ہوتی ہے. اور وہ بھی ادھر ہی منہ اتنا یوں کر کے خوش خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں. آگے ان کے گھر میں حالات کیا چل رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑی میڈیا پہ لے کر آئیں گے. ایک عورت نے اپنے شوہر کو اتنا تنگ کیا، اس کا شوہر میرے پاس آیا کہ وہ کہتی ہے وہ فلانا ٹک ٹاکر تو کو ملیشیا گھما رہا ہے، جو وہاں جا اس کلاس سے ولاگ، ایک تم ہو. میں نے کہا اپنی ولاگ دیکھو. پاکستان میں جو آمدنیاں چل رہی ہیں اس میں ملیشیا تھا، اس میں انڈا موڑ پہ پراٹھا کھا کھل اتنا کر لے، یا ادھر ہائی وے پہ لے جائے کبھی کبھار، یا بہت پیسہ آ گیا تو 2 دریا چلا جائے گا. تو بڑے لوگوں یہ کام ہے ملیشیا، اور یہ یوٹیوبرز ہی کے کام ہے جو ولاگ بنا. وہ ملیشیا کا ولاگ آپ کو دکھا کے ملیشیا کے ٹکٹ کے پیسے نکال رہے ہوتے ہیں اصل میں. سمجھ رہے ہیں، وہ ملیشیا کے ٹکٹ آپ وہ دیکھنا چھوڑ دو تو ملیشیا نہیں لے جائیں گے وہ. اس لیے ریئل لائف میں آؤ، ریئل. تو میں یہی کہہ رہا تھا، اللہ کے شکر کا تقاضا، زنا کو مشکل بناؤ، نکاح کو کیا بناؤ، آسان، بہت ہلکا کر دو، بہت آسان کر دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں سوال کر. اللہ تعالیٰ عمل کی عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی میں نہیں بتایا تھا طریقہ کیا ہونا چاہیے نکاح اور شادی بیاہ کا، جس کو آسان، ہم کہتے تو ہیں کہ آسان بناؤ آسان بناؤ. لوگ کہتے ہیں کیسے آسان بنائیں، کیا کریں، کیا شادی اور جنازے میں کوئی فرق ہی نہ رکھیں. تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کیسے آسان بناؤ. جب آپ اپنے بیٹے کا نکاح کر رہے ہو تو آسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو لے گئے آپ، جو بھی 2 دانت کا ہو چکا ہے، آپ اس کو لے کر گئے
طے ہو گیا ہاں بھائی پسند ہے, وہ لوگ بھی راضی ہو گئے, تو ان کو آپ کچھ کیش اماؤنٹ پکڑا دو لڑکی والوں کو, ٹھیک ہے, جو بھی حسب حیثیت. میرا یہی ارادہ ہے, جا کے ان کو پکڑا دوں گا کیش اماؤنٹ, بھائی یہ آپ دلہن کا جوڑا خرید لو, جو بھی دلہن کے لیے میک اپ شیک اپ آپ لوگوں نے لینا ہے یہ لے لو, یہ پیسے ہیں اس کے, ٹھیک ہے, یہ ہاتھ میں لو اور چلو بھی نکاح پڑھاؤ, شاباش. اس وقت جو بھی 2-4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دوست, اب آپ چلے گئے, دلہن تو اپنے گھر میں ہی ہوتی ہے, تو لڑکی کا ابا اس کا وکیل ہے, یہ جی نکاح پڑھاؤ جی, چلو جی نکاح ہو گیا. اب آپ کے پاس 1 سے 1.5 ہفتے کا ٹائم ہے, بتا دو کب آ جائیں دلہن کو ریسیو کرنے کے لیے, سمجھ رہے ہیں, شور شرابہ نہیں کرنا, دائیں بائیں یہ نہیں کہ ہمارے وہ فلانے آ رہے ہیں, ڈمکانے آ رہے ہیں, اس کی پھپھی آ رہی ہیں, اس کی خالہ آ رہی ہیں, یہ آپ کا ہیڈک ہے, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, ہمیں دلہن چاہیے کیونکہ پیسے ہم دے چکے ہیں. تو اب آپ بتا دو ہم کب لینے آ جائیں. وہ فوراً کہیں گے ولیمے میں کتنے, کہیں گے بھائی یہ بات کی باتیں ہیں, یہ کب کی باتیں, کہیں گے بارات میں. بھائی یہ بارات کی بات ہی نہیں, آپ کی بچی ہے, اب ہماری بہو ہے, یہ ہم نے پیسے دے دیے ہیں, جو دلہن کا جوڑا تیار کرنا ہے اور جو میک اپ شیک اپ جو دلہن کے ساتھ آتا ہی ہے, ادھر آپ گھر آ گئے, 1-1.5 ہفتے کا ٹائم بعض دفعہ وہ لے لیتے ہیں, بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے بھائی ابھی نکاح پڑھاؤ ابھی لے جاؤ, تو سبحان اللہ, کو تیاری کرنی ہوتی ہے, دلہن کا جوڑا موڑا بنانا ہوتا ہے, تیار کرنا ہوتا ہے, اتنا تو ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی جنازہ تھوڑی ہے, اتنا تو جنازے میں بھی جلدی نہیں ہوتی. خیر, تو پیسے پکڑا دیے بھائی, اسی سے جوڑا خرید لیں, اسی سے سینڈل جوتیاں جو بھی آپ لوگوں نے میک اپ شیک اپ کا سامان 1-2 جوڑے جو بھی ہے یہ لے لیں. اس کے بعد آپ نے وہ ہر ایک کا حسب توفیق ہوتا ہے, غریب آدمی کا 50,000 ہو سکتا ہے, کروڑ پتی آدمی کا 50 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن طریقہ یہی ہونا چاہیے. نکاح ہوا, آپ گھر آ گئے, ان سے بولا بھائی 1-1.5 ہفتے کا ٹائم دے دیں, ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, ہمارا بچہ 2 دانت کا ہو گیا, 4 دانت سے پہلے کرنی ہے ہم نے اس کی, کیونکہ اتنا ٹائم لیتے ہیں, 2 سال 3 سال, وہ بڈھا ہو جاتا ہے سالہ, اور اس دوران ادھر ادھر آنکھ مٹک کے بھی شروع کر چکا ہوتا ہے. تو 1 سے 1.5 ہفتہ ٹائم لے لیا, اس کے بعد وہ پھر وہی کہیں گے ہم لوگ کے تحفے میں کیا لیں, بھائی یہ غیظ کائنڈلی ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کریں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ چھوڑ دیں, یہ بات, ہم آ جائیں گے دلہن کو لینے کے لیے. تو 1-2 خواتین ہوں گی ہمارے ساتھ, اور اب کسی کے ہاں رسم ہوتی ہے دولہا جا رہا ہوتا ہے, خود کسی کا رسم ہوتی ہے دولہا نہیں جاتا, دولہا بھی چلا جائے کیا ہے, تو بس 4-5 آدمی جتنے گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں آئیں گے, جتنے کار میں سما جائیں ایک دلہن کی جگہ چھوڑ کے, یا 2 کاریں لے لو زیادہ سے زیادہ, کہ بعض دفعہ وہ دلہن کی والدہ اور بہنیں بھی آ جاتی ہیں, چلو ٹھیک ہے یار وہ بھی آ جائے, تو 1 سے 2 گاڑی لے گئے, اس کو لے کے آ گئے. اور یہ جو آپ کے پاس 1-1.5 ہفتے کا ٹائم تھا, اس میں آپ نے کیا کیا, یا تو الگ گھر رینٹ پہ لے چکے تھے آپ, 1-8 فلیٹ لے چکے تھے, اس میں آپ نے ایک ڈبل بیڈ ڈال دیا, جو ضروری فرنیچر ہے وہ بھی ہر آدمی اپنی, وہ لڑکا کرے, لڑکی والوں سے نہیں کچھ بھی, جہیز ویز بکواس ہے, حرام خوری ہے, اس کو بند کرو بے غیرتی کو. تو جا کے لڑکے کے ابا جو ہے وہ تھوڑا سا غیرت دکھا دیں, یا لڑکا کما رہا ہے تو وہ غیرت دکھائے, وہ ڈبل بیڈ لے لے, تو الماری شلماری جو بھی 1-2 بندوں کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے, کوئی اتنا زیادہ تھوڑی ضروری ہوتی ہے, وہ لے لے. یا اور اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو پھر تو سب کچھ گھر میں پہلے سے موجود ہے, گھر کا ایک کمرہ سیٹ کرنا ہے, وہ پرانا بیڈ کو نیا خرید لے, وہ ایک پورا ایک آج کل بنا بنایا سیٹ آ جاتا ہے, وہ لے کے ڈال دیا, سمجھ رہے ہو, تو گئے اٹھا کے لے آئے, بس ختم. پھر ولیمے میں آپ ریلیکس ہو گئے, اپنی جیب دیکھو گے کرنا ہے, کتنے افراد کو بلانا ہے. ولیمہ 2 آدمیوں میں بھی ہو سکتا ہے, 4 میں بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہاں بھائی اس میں یار چلو لڑکی کی اماں کو بلا لیا, ابا کو بلا لیا, بولا 2-4 افراد, جو آپ کی جتنی اللہ نے توفیق دی ہے, مالدار ہو تو چلو زیادہ کو بلا لو آپ, تو ٹھیک ہے جی, گھر پہ بھی آ سکتے ہیں, کوئی ہال وال بھی کرائے پہ لیا جا سکتا ہے. گھر میں بعض دفعہ ٹینشنیں ہوتی ہیں, برتن یہ وہ, ہال لے لیا قریب قریب میں کہیں, چلو جی سارے ادھر ہی آ جاؤ, کھا پی کے وہیں سے چلے جاؤ. میں اگریسو ہونے لگتا ہوں کیونکہ بہت بڑے مسائل ہیں, وہیں سے سب لوگ اپنے گھر میں چلے, شادی ہو گئی ختم, سمجھ رہے ہو, بس اپنے گھر میں بھی نہیں مہمانوں کو ٹھہراؤ. وہ پرانا دور تھا, آئے میں 2-2 مہینے سے ہلتے ہی نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے بھائی آج کل کسی کے پاس, آسان بناؤ. آپ کے بھی جو رشتہ دار ہیں ادھر ہی ہال میں آؤ, پارٹیشن کرو, لڑکے لڑکی الگ ہو, ایک ساتھ بے غیرتی ہے یہ مخلوط, پارٹیشن کرو, ادھر ہی آؤ جی, کھانا کھا کے پتلی گلی سے نکلو, چلو بس اتنا کافی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جب بیٹی کی شادی ہو تو کیا کرنا ہے, بیٹی کی شادی ہے, کسی نے پیغام بھیجا, اس کو پہلے بتا دو بھائی ہم لوگ کے یہاں ایسے شادی ہوتی. دیکھو میں 2 بیٹیوں کی شادی کر چکا ہوں, ایسے ہی کی ہے جیسے بتا رہا ہوں. تھوڑے سے بغیرت بن جاؤ, بولو ہم بیٹی کی شادی پہ 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے, ہم لوگ بغیرت لوگ. وہ تانے دیں گے نا, ہائے کیسے غیرت مند نے اپنی 4 شادیاں کر لی, بیٹی کی شادی پہ پیسے, بولے ہم لوگ ہیں خاندانی بغیرت ہیں, ہم بیٹیوں کی شادی پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے, ہوتا ہی نہیں خرچ, سمجھ رہے ہو, ایسے بول دیا کرو, کچھ نہیں. دیکھو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, یہ جو اپنی عزت کی خاطر روٹ پٹانگ رسمیں رچا لی ہے نا, جن کے 6-6 8-8 10 بیٹیاں, تو زمین میں دفن ہو گئے ہیں بےچارے, تو مر گئے ہیں وہ. تو جاؤ KPK میں, گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, وہاں یہی ہوتا ہے, لڑکی کی باپ کا, عربوں میں اب تو عرب کے تیل کے کنووں کے مالک ہوتا ہے عربی سعودی, لیکن بیٹی کی شادی پہ 1 کھجور کا دانہ نہیں کھلاتا کسی کو, وہ یہ رسم ہی غلط ہے. ہمارے نبی سے زیادہ سخی کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ نے 11 شادیاں کی ہیں, ہر شادی پہ ولیمہ کیا ہے,
لیکن اپنی 4 بیٹیوں پہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے کھجور بھی کسی کو کھلایا ہو. بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے, وہ خوشی کا دن نہیں ہوتا. وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹی کے مستقبل کے لیے, اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کھلانے پلانے کا موقع ان کے لیے نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس کے گھر میں جا رہی ہے ان کے لیے موقع ہے یہ, وہ تو ان کے لیے افسوس کا دن ہوتا ہے کہ یار ایک گھر کا ہمارا فرد جو ہے گھر سے رخصت ہو رہا ہے. یہ بغیرتی ہندوؤں سے آئی ہے ہمارے یہاں, یہ جو برات کے کھانوں کی بغیرتی ہیں یہ ہندوؤں کی رسم ہے, مسلمانوں میں, صحابہ میں نہیں تھی, عرب میں اب تک نہیں ہے, سعودی عرب میں. اور یہ جو آپ وزیرستان وغیرہ جاؤ نا, جو قبائلی علاقے, وہاں بھی نہیں ہے. وہاں بھی اگر بارات کا کھانا ہوتا بھی ہے نا تو لڑکے کے خرچے سے ہو رہا ہوتا ہے, وہ کٹا وٹا لے کر آتا ہے, کاٹتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ بیٹے کی شادی کا طریقہ یاد رہ گیا؟ جا کے کیش اماؤنٹ پکڑا دو بھائی, دلہن کی تیاری کرو, اور تیاری کر کے جب ہمیں بتا دو, 1-1.5 ہفتے کے زیادہ ٹائم نہیں ہے, بھیج دینا, ہم لینے آ جائیں گے. بس 4 آدمی, کوئی ہال وال نہیں, کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, بس اسی طریقے سے ہوگا. اور بیٹی کی شادی میں جب رشتہ آئے تو بتا دو بھائی ہماری پرمپرا ہے, ہماری خاندانی روایات ہیں, ہم لوگ پرلے درجے کے بے غیرت ہیں. کیونکہ جو گالیاں بعد میں ملیں گی وہ خود اپنے آپ کو دے دو. اللہ راضی رہے نا, کیا خیال ہے؟ لوگ آپ کو بے غیرت کہیں لیکن اللہ کہے غیرت کا کام کیا, تو اللہ زیادہ صحیح ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھو میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, میں نے 4 شادیاں کی, فری پھوکٹ میں نہیں ہوتی, لیکن جب میری بیٹی کی شادی تھی میں نے کہہ دیا تھا میں 1 روپیہ نہیں دوں گا, دلہن کا جوڑا بھی آپ بنا کے دو. لڑکے والوں کو بول دیا تھا میں نے, یہ رسم ہی غلط ہے, میں کچھ بھی نہیں دوں گا میں. تو کیا ہوا, انہوں نے تیاری کی, جو بھی جوڑا موڑا ہوتا ہے سب کچھ دیا انہوں نے. اس کے بعد نکاح میں نے مسجد میں پڑھایا, شام کو وہ آ گئے, 8-10 افراد آئے تھے, ان کے لیے کھانا کر لیتا ہے آدمی, اب اتنے بھی وہ نہ بنے. تو ظاہر ہے آئے ہیں رخصتی کے لیے, تو کھانے کا ٹائم تھا, کے لیے ایک دیگ منگوا لی, بسم اللہ کریں, چلو بھائی. باقی ہماری بیٹی, ہم ساری زندگی اس کو دیتے رہیں, کون روکے گا ہمیں؟ یہ جو اس موقع پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ خوشیوں سے نہیں ہو رہی ہوتی, یہ جرمانے ہیں, پینلٹیاں ہیں, یہ بغیرتی کے تانے سے بچنے کے لیے جرمانے لگ رہے ہیں یہ. اچھا, جب بچی کی میری شادی ہوئی میں نے فرنیچر خریدا اپنے گھر کے لیے, کیونکہ میری بیگم کو اتنے سال سے 15 سال سے پرانا فرنیچر وہ بیچاری چلا رہی تھی, تو میں نے کہا اس کے لیے فرنیچر خریدوں میں. تو لوگ سمجھتے بیٹی کا جہیز خرید رہا ہوں, میں نے کہا جہیز نہیں خرید رہا بھائی, اپنی بیگم کے لیے فرنیچر خرید رہا ہوں میں. تو اللہ کا شکر ہے وہ رخصت ہو کے چلی گئی, خوش ہے الحمدللہ. باقی بیٹی آپ کی جگر کا ٹکڑا ہے, دیتے رہو, جب چاہو, جب موڈ دل میں آیا کوئی گفٹ بھیج دیا, کچھ بھی دو نا. یہ کیا ہے؟ اس رسم کو ختم کرو, اس بے شرمی والی. لیکن اس کے لیے سسرال بھی خاندانی ہونا چاہیے نا. وہ خاندانی لوگ تھے, انہوں نے کہا, وہ سمجھ دیندار تھے, انہوں نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے, ایسا ہی ہوگا. دوسری بیٹی کی بھی ایسے ہی شادی کی میں نے, 1 روپیہ نہیں خرچ کیا اس کے اوپر. اور بیٹے کی شادی پہ ان کو نہیں خرچ کرنے دے رہا میں, لیکن ان کو سمجھ میں آ نہیں رہا ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں نہیں خرچ کرو, مت کرو بارات, مت کرو جہیز, خدا کے بندو, ہم پہلے اپنے گھر میں سب کچھ ڈال دیں گے, فرنیچر دیکھ لینا, اور کیش اماؤنٹ آپ کو پکڑاؤں گا. تو بیٹا ہمارا ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا. یا تو وہ خود خرچ کرے, یا ہم خرچ کریں, یا دونوں مل کے خرچ کریں, تو ہماری ذمہ داری ہے, ان کی نہیں ہے ذمہ داری ہے. تو بیٹے کی شادی کا طریقہ ہے, جاؤ کیش اماؤنٹ پکڑاؤ, نکاح پڑھاؤ, پتلی گلی سے نکلو, اور رخصتی کی ڈیٹ دو, 4-5 بندہ آئے گا, کھانے کے ٹائم پہ آ گیا تو کھانا کھلا دینا, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور اگر چائے کے ٹائم پہ آئے تو چائے پلا دینا, اور رمضان میں دوپہر کو آئے تو کچھ بھی نہیں کرنا. سموسے کے ٹائم پہ آئے تو سموسا کھلا دینا, بس اتنا کافی ہے. 4-5 بندے آئیں گے تو ہم رخصتی کر کے لے جائیں گے, ختم. پھر ولیمہ سوچتے رہیں, پہلے ولیمے کا پلان بھی نہیں کرو, پہلے جب پلان کرو گے پاگل ہو جاؤ گے. جب شادی ہو جاتی ہے پھر صحیح دماغ سوچ کے پلان کرتا ہے کہ جیب کتنی گنجائش دے رہی ہے مجھے, اس سے پہلے تو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. جب رخصتی ہو جاتی ہے پھر آدمی کہتا ہے ابے ہو ہی گئی ہے نا, اب نمٹا یار, اس کو کیا کرنا. تو پھر طریقے سے سوچتا ہے کتنے افراد بلانے, کتنے نہیں بلانے. اس سے پہلے تو سب دکھلاوا چل رہا ہوتا ہے. تو بیٹی کی شادی میں ہونے والے دامادوں کو بتا دو, داماد کو کہ بھائی ان کے خاندان کو بتا دو, بھائی یہ آپ کی امانت ہے, نکاح پڑھ لو آپ اسی طریقے سے. اس کے لیے آپ کی دلہن ہے نا, تو جس طرح کا آپ کپڑے بنانا چاہتے ہو تو خود بنا کے لا دو, ہم وہ پہنا دیں گے رخصتی کے وقت, یا ہمیں پیسے دے دو, اپنی پسند کا ہم خرید لیں گے. تو یہ آپ کا کام ہے, ہمیں بغیرت داماد نہیں چاہیے. صحیح ہے نا, ہمیں غیرت مند داماد چاہیے. تو آپ کی امانت ہے, آپ لے جاؤ. پھر ہم نہیں کہیں گے کہ ہم کتنے افراد لے کر آئیں ولیمے میں, یہ سوال ہی غلط بنتا ہے. اب آپ کا ولیمہ ہماری ٹینشن نہیں ہے, ولیمہ کس کی ٹینشن ہے؟ آپ کی ٹینشن. ہماری جو ذمہ داری تھی پوری ہو گئی, بچی کو اچھا رشتہ دیکھ کے ہم نے رخصت کر دیا. اب ہم نہیں بتائیں گے ہم کتنے افراد لے کے آ رہے ہیں, آپ کی جو گنجائش ہو آپ بتا دو. لانا ہے ولیمہ, کرنا ہے نہیں کرنا, کب کرنا ہے, کتنے افراد چاہیے, گھر میں لانا ہے, دال چاول کھلانی ہے, چائے میں پاپڑ ڈبو کے کھانے ہیں یا مرغے کھلانے, یہ کس کا ہیڈک ہے؟ ہم نے تو بھائی دیکھ کیا, سمجھ لیا کہ ہمیں اچھا لگا خاندان, تو اپنی بیٹی دے دی.
اب یہ آپ کی ٹینشن ہے، پہلے سے ہی طے ہو رہا ہوتا ہے شادی سے پہلے، ولیمے میں بتاؤ آپ کتنے افراد لے کر آؤ گے، وہ کہتے ہیں 500 افراد، تو یار یہ تو بڑی مصیبت والا کیس چلا گیا، کیس ہی کیا ڈفرینٹ قسم کا کیس آیا ہے، پہلے سے ہی لوگ اذیت میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو نکاح کا جو ضروری کام ہے وہ نمٹا دو، رخصتی ہو گئی، اب آپ کی مرضی بھائی، ولیمہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ہال میں کرنا ہے گھر میں کرنا ہے، کتنے افراد بلانا ہے، بلا لو گے تو خوشی ہوگی، نہیں بلاؤ گے تو کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی آ جائیں گے ملنے کے لیے، کیا خیال ہے؟ اتنا تو لوگ کر ہی لیتے ہیں۔ سمجھو گے نہیں تم لوگ، سمجھو گے نہیں، یہ علماء نہیں سمجھ رہے، عوام کہاں سے سمجھ؟ بیچارے علماء کو میں نے دیکھا ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نکاح سادہ ہونا چاہیے، پھر اپنی شادیوں میں ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں ان سے بدگمان نہیں ہوتا، ان علماء سے، مجھے پتا ہے پیچھے سے ڈور کوئی اور کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں کنٹرول آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ عورتوں کے ہاتھ میں۔ اب میاں بھی چاہے وہ مفتیوں بزرگوں بیویوں سے ڈرتے ہیں، ایسے موقع پہ اتنے خطرناک تانے دیتی ہیں نا عورتیں۔ آپ بیٹی کو ایسے ہی رخصت کر دو، لگتا ہے جان چھڑائیے بچی سے، لگتا ہے انتظار میں تھے کہ اس کو کب گھر سے نکالنا ہے میں نے دھکے دے کے، تو پھر آدمی غیرت میں آتا ہے، اس کو لگتا ہے ساری زندگی میں تانے سننے کو ملیں گے مجھے، تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آسان بناؤ، جو اتنا عرصہ بیان سن رہے ہو اگر یہ اس کام کے بھی قابل نہ رہے نا تو پھر کیا فائدہ یار، سنتے رہو بیٹھ کے پھر بیانات نالج کے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ عمل کر کے دکھاؤ۔ ابھی اللہ کا شکر ہے عمل والے لوگ آ رہے ہیں، کل بندہ آیا خواتین جان سے تو سادہ طریقے سے بالکل سیو کیا اس نے، تو سادہ بناؤ اس کو، آسان کرو۔ دیکھو اتنی سی بات ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے اس کو شوہر چاہیے، شوہر کی بھی ضرورت ہے اس کو بیوی چاہیے، لڑکی کی ضرورت ہے اس کو لڑکا چاہیے، لڑکے کی ضرورت ہے اس کو لڑکی چاہیے، دونوں کی ضرورت پوری کرو، ایجاب و قبول کر کے بولو جاؤ لائف کو کیا کرو، انجوائے کرو، ختم۔ اتنی سی بات ہے یار، اس کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے یار، پتہ نہیں کیا بنا دیا، عذاب بنا دیا۔ وہ تمہارے گھر آ جائے گی، وہ 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا، ماسی بھی تو کھا ہی لیتی ہے نا 2 روٹی یار، گھر آ کے وہ بہو ہے کھا لے گی، کیا ہے؟ آگے لوگ کہتے ہیں ایکچولی بھی بچے ہوں گے، پھر یہ ہو جائیں گے بچے، ہم بھی تو ہوئے ہوئے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ کیا قحط میں پیدا ہوئے ہم لوگ؟ بچے ہوں گے تو اللہ دے دے گا، جب اللہ نے یہاں تک کیا ہے تو آگے بھی کر دے گا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتاتا ہے کہ یہ تیری اولاد بعد میں، میری مخلوق پہلے ہے، تو سب کچھ کر لے گا اللہ تعالیٰ۔ اتنا نہیں آگے سوچا کرو، بچے ہوں گے پھر بچوں کے بچے ہوں گے پھر ان کی شادی ہوں گی، پھر کہتے ہیں شادی جو ہے نا بچوں کا کھیل نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری، پاگل پنا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، بنانے کو بناؤ تو عذاب جان ہے، ہلکا رکھنا چاہو تو ادھر رہ رہی ہے اس کو سائڈ پہ کر، ایجاب و قبول کیا ادھر پارسل کیا، چل بھائی دونوں کو بولو۔ کم عمری کی شادیاں ہوتی ہیں مزے کی، لڑکا بالغ ہوا ابھی 2 دانت کا ہوا، لڑکی 2 دانت کی ہوئی، شادی کر دو، ایسا لائف کو انجوائے کریں گے، بڈھے بڈھے ہو کے مت دولہا بن کے آیا کرو، چماٹ مارنے کا دل کرتا ہے میرا۔ ابھی ایک شادی میں بتا رہا تھا، مجھے بیان پکڑا دیا انہوں نے، میں بتا رہا ہوں 50-55 سال کی عمر میں بڈھے بڈھے ہو کے پہلی شادی کر رہے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ انگریزوں کی برائیاں کر رہا ہوں میں نا، کہ انگریز لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمارے یہاں ینگ ہوتا ہے، جب دولہا آیا تو وہ 55 سال کا، مجھے خیال ہوا یار یہ زیادہ ہو گئی، میں تو انگریزوں کی برائی کر رہا تھا کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ ایسے ینگ، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ دولہا، میں سمجھتا وہ جو سامنے لڑکا بیٹھا ہے وہ دولہا ہے، پھر میں نے کہا دولہا کہاں ہے، وہ اٹھ کے آیا تو وہ 55 کا ہی لگ رہا تھا مجھے، تو مجھے پھر لگا یار ہر جگہ ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی، اس کی پھر میں نے اتنی عزت کی نا اس دولہا کی، اس کو گلے ملا، وہ بھی حیران تھا مجھ سے، مجھے اتنی رسپیکٹ کیوں دے رہے ہیں، اس کو نہیں پتا تھا میں نے آپ کی جو اتنی بے عزتی کی ہے اس کی میں تلافی کر رہا ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہوا یار پہلے ماحول دیکھ لیا کرو، ہر بات ہر جگہ کہنے کی، وہ ہو سکتا ہے پہلی زوجہ مر گئی ہو اس کی پھر کر رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ ڈیورس ہو گئی ہو، کنوارا اگر 55 میں کر رہا ہے تو پھر تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چلو دیر آئے درست آئے نا، اب بھی نہ کرتا تو کون کیا بگاڑ لیتا، لیکن مذاق پھر بھی نہیں بنتا، لیکن میں تو انگریزوں کا اڑا رہا تھا تو وہ آ گیا، اس لیے اس کو ہلکا کرو، سمجھ رہے ہو، ہلکا کرو، کوئی ٹینشن نہ لو، ہمارے اللہ نے ہمیں کس دوسرے کاموں کے لیے پیدا کیا، لسٹیں بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ ولیمے میں تیرا چاچا آ رہا ہے، تیرا ماما آ رہا ہے، تیرا پھپھا آ رہا ہے، 3 دن لگتے ہیں لسٹیں بنانے میں، اس کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، اور بہت سارے کام ہیں یار، کوئی کاروبار کر لو اتنی دیر میں، صحیح ہے، کوئی کھانا پکانے کی ترکیب سیکھ لو یوٹیوب پہ، مچھلی کو جو ہے وہ کوئلے والی مچھلی کیسے پکائی جاتی ہے یہ سیکھ لو، بیٹھے ہوتے ہیں دیکھو نکاح جب گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں 3 دن لسٹیں، پھر بھی کسی نہ کسی اہم شخصیت کا نام رہ جاتا ہے اور اس کا منہ پوری زندگی بنا رہتا ہے، پھر اس کو مناتے رہو جا کے بیٹھ کے، بھول گئے تھے ہم، یہ ہو گیا تھا، ہم یہ ہو گیا تھا، پھر وہ جو ٹبر کے ٹبر خاندانوں کے اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں، پھر خواتین کا بیوٹی پارلر پہ جو خرچہ ہوتا ہے، ایک کی شادی ہو رہی ہے اور 100 خواتین دلہن سے زیادہ سج رہی ہوتی ہیں، وہ ان کے خرچے، یہ سارا بوجھ ایک اکیلے آدمی کے کندھوں پر آ رہا ہوتا ہے جو گھر کا سربراہ ہے، جس بیچارے کی ایک ہوئی تھی وہ بھی 30 سال ہو گئے، صحیح، سارا خرچہ اس اکیلے پر آ رہا ہوتا ہے، اور اس پہ کوئی اس کے زخموں کا مرہم
زخموں پہ مرہم رکھنے والا نہیں، کوئی اس کے گلے رکھ کے رونے والا نہیں، اس کو جو دل پہ آرے چل رہے ہوتے ہیں یار بیڑا غرق ہو گیا میرا، کوئی پوچھنے والا نہیں. کہتے یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں اس زمانے میں شادی نہیں کرنی چاہیے جلدی، اس زمانے میں بچوں کا کھیل تھوڑی ہے یہ تھوڑی ہے وہ تھوڑی ہے. اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچارے کا. تو خواتین کا اپنا خرچہ تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے، اس میں خرچہ تو میاں کا ہو رہا ہے نا، اپنا ہو رہا ہوتا. پھر دیکھتے ہیں، پھر کہتی ہیں بیٹا اسلام سادگی کا حکم دیتا ہے، سادگی سے ہونی. چلو یہ فارمولا یاد رہے گا. بیان لمبا ہو گیا. جب بیٹے کی شادی ہو، بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں، بیٹے کی شادی ہو، لڑکی کے ابا سے بولو ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، آپ کو ہمارا بیٹا پسند آ گیا، ٹھیک ہے. ہاں کرنے میں تھوڑا دیر لگا دو، جلدی نہ کرو. ہاں ہو گئی، یہ کیش اماؤنٹ پکڑیں آپ ہماری حیثیت کے مطابق، یہ اماؤنٹ ہے، آپ بچی کا جوڑا ووڑا جو بھی میک اپ شیک اپ یہ بنا لیں آپ. اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم دلہن کا جوڑا خود دیں اپنی پسند کا تو پھر ہم بنا لا کے دے دیں گے، یا پیک کر کے جوڑا پکڑا دو بھائی، اس میں رخصتی کر دیں آپ. 2 جوڑے پکڑا دو، ایک ولیمے والا ایک دلہن والا شادی والا، یہ لو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. گھر میں ہم فرنیچر ڈال رہے ہیں، جا کے کمرہ سیٹ کر دیا، یا الگ جو بھی فلیٹ ولیٹ لیا ہے گھر لیا ہے. شروع میں تو ظاہر ہے کمارے چھڑے چھاڑ کی اتنی آمدن نہیں ہوتی، 1-2 کمروں کا. میں نے جب شادی کی تھی تو 1 کمرے کا فلیٹ لیا تھا میں نے، سمجھ رہے ہو، 1 کمرے کا فلیٹ. تو میری ضرورت اس سے پوری ہو گئی. پھر جیسے جیسے اولاد ہوتی ہے اللہ دیتا ہے بھائی، ہمیشہ ایسے تھوڑی رہتا ہے انسان. جیسے جیسے ہوتی ہے، آپ 20 سال بعد کا سوچو گے تو پھر تو مر گئے. تو جو بھی اس وقت تو ایک دلہن کا سوچو بس، بچوں کا بعد میں سوچنا. بچے جب اللہ دے گا تو انتظام کر دے گا. تو آپ نے کیا کیا بھائی، 1 کمرے کا 2 کمرے کا جو بھی آمدن آپ کی جس حساب سے آپ کی آمدن ہے، مالدار ہو تو بڑا بنگلہ لے لو بھائی. تو 1 آدھ فلیٹ لے لیا 1 کمرے کا، یہاں دکھا دیا سسر کو بھائی یہاں دیکھو، ایسا نہیں روڈ پہ نہیں رکھ رہا، گھر میں لے کر آ رہا ہوں. یا جوائنٹ فیملی میں اگر شادی ہو رہی ہے تو پھر 1 کمرہ سجا دیا اس کا بھائی یہ ہے. تو پیسے پکڑائے، رخصتی کا ٹائم بتائیں، وہ پھر بات کریں گے بارات میں. بولے بھائی کائنڈلی ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کریں، یہ بارات وارات آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو آئیں. لیکن اللہ نے الگ سے بتایا وَبَنَاتِ عَمِّكَ، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال، ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو. وَبَنَاتِ عَمِّكَ، آپ کے چچا کی بیٹیاں آپ کے لیے کیا ہیں، بولو نا، حلال ہے، ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو. وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، آپ کی پھپھو کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے کیا ہیں. یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے نبی کے ذریعے سے. ارے یہ پوری ڈیٹیل بتانے کی اللہ کو ضرورت تھی بھائی؟ اللہ میاں بتا دیتا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. پوری ڈیٹیل بتا دی اللہ نے محرم رشتوں کی. اللہ نے بتایا تمہاری مائیں دادیاں نانیاں یہ سب تمہارے لیے کیا ہیں، محرم ہے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. وبناتکم، تمہاری بیٹیاں وہ بھی تمہارے لیے محرم ہے، بیٹیوں کی بیٹیاں بھی اسی میں داخل ہیں، پوتیاں بھی اسی میں داخل ہیں. واخواتکم، تمہاری بہنیں بھی کیا ہیں، بولتے کیوں نہیں ہو، چپ، وہ بھی سموسہ کھلانا پڑے گا اگلی دفعہ، وہ بھی سب کیا. ویسے سموسہ کھانے کی چیز نہیں ہے، تو بھوک لگ رہی تھی میں نے 2 پھوڑ دیے، ورنہ میں نارملی کھاتا نہیں ہوں. سموسے کھا کے نا آدمی سموسے جیسے ہی بن جاتا ہے، پھر مزے کے لیے کبھی کبھار چٹخانے لے لیا کرو، لیکن نارملی یہ چیزیں صحیح نہیں ہے. صحت کا خیال رکھو، ورنہ جب بیماریاں آتی ہیں نا تو پھر آدمی کہتا ہے مفتی صاحب نے مروا دیا میرے کو سموسے پہ ڈال. ایک مولوی صاحب کی تو میں نے ڈیتھ ہوتی بھی دیکھی ہے، 6 سموسے ایک ٹائم پہ کھاتے تھے، کینسر ہوا پیٹ کا، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. تو ظاہر ہے پہلے اویئرنیس ہی نہیں تھی لوگوں کو اتنی. خیر، تو بیٹیاں بھی تم پر حرام، بہنیں بھی تم پر حرام. ایک ایک رشتے کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے. وہ اخواتکم، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں جس کو پیار سے ساس کہا جاتا ہے، وہ بھی کیا ہیں، بولو حرام ہے، محرم ہے، ان سے بھی نکاح جائز. طلاق بھی ہو جائے نا تو بھی بیوی کی ماں سے کبھی بھی نکاح حلال نہیں ہوتا. داماد ہمیشہ کے لیے محرم بن جاتا ہے، اور اسی میں بہو اور سسر کا رشتہ بھی ہے، محرم میں آ گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحلائل وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو تمہیں، بچپن میں کسی سے دودھ پی لیا تو وہ بھی تم پر حرام، اس کی بیٹی بھی بہن بن گئی تمہاری. اور آگے اللہ نے فرمایا وربائبکم اللاتی، تمہاری سوتیلی بیٹیاں، تم نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس عورت کے پہلے سے شوہر سے اولاد تھی تو وہ بیٹی بھی تمہاری بیٹی بن گئی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور وحلائل ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی بیویاں بہویں. کتنی ڈیٹیل سے اللہ نے بتا دیا نا. آگے فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ سب رشتے کیا ہیں، حلال ہے، سب سے شادی کر سکتے ہو. تو سب میں کزنیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اب الگ سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کزن کو کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایک دور آئے گا ڈاکٹروں نے ایک لفڑا ڈالنا ہے کزن میرج کے نام.
کزن میرج سے بچے لنگڑے لولے ایسے ویسے پیدا ہو رہے ہیں. میں ایسے ایسی فیملیوں کو جانتا ہوں گاؤں. ابھی ہم گئے تھے نا سیلاب میں مدد کرنے کے لیے, تو میں نے تو گاؤں میں سروے کیا. میں نے کہا یہاں رواج کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو شادی ہوتی ہی کزن میں ہے, باہر ہوتی نہیں ہے. ایک بھی لنگڑا بچہ نظر نہیں آیا مجھے معذور. میں سائنسی تحقیق کو غلط نہیں قرار دے رہا میرے بھائی, اس کا ریشو بہت کم ہے. اور جب بھی ایک کزن میرج پہ کوئی اعتراض کیا کرے نا, تو ڈاکٹروں ہی کی زبان میں اس کو جواب دیا کرو. بہت سی باتوں کے الزامی جواب جاندار ہوتے ہیں, تحقیقی جواب آپ دیتے رہو گے بہت مشکل ہو جائے گا. امکان ہوتا ہے لیکن یہ بہت کم امکان ہے, اور اس امکان کا بھی پہلے ٹیسٹ کر کے کزن میں اگر شادی میں آپ کو وسوسہ ڈال دیا ڈاکٹروں نے, تو ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا پہلے سے. اس پہ پابندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میرج پہ پابندی ہے, اس کی حوصلہ شکنی کی جائے. کیونکہ جس رشتے کو اللہ الگ سے ہائی لائٹ کر رہا ہو نام لے لے کے, ایک اسلامی ریاست میں اس پہ پابندی کی بات یا اس کو ڈی موٹیویٹ کرنا, یہ تو سیدھا سیدھا قرآن کا مذاق ہے یہ. تو جب بھی کوئی بات کیا کرے نا کزن میرج میں جی معذور بچے کا چانس ہوتا ہے, تو اس کو جواب دیا کریں لڑکی کی عمر جب 35 سال ہو جائے نا, 35, اور ایک ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق 30, لیکن ہم پھر بھی 35 لے لیتے ہیں. بچی کی لڑکی کی عمر ہو گئی 35, تو اس کے بچے کے معذور ہونے کا چانس کزن میرج میں نکاح کے چانس سے زیادہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ 35 سال کی لڑکی کے بچہ پیدا کرنے پر پابندی لگاؤ, 35 سال کی لڑکی کی شادی پر پابندی لگاؤ, مردوں پہ پابندی لگاؤ کہ لڑکی کی عمر 35 سال ہو جائے تو اس سے شادی نہ کریں؟ کبھی آپ نے یہ نعرہ سنا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. ہونا تو یہ چاہیے بھائی, اس میں معذور ہونے کا چانس کیا ہے؟ زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے عجیب سے ہوتے ہیں بالکل دماغی طور پر, وہ ان کی ماؤں کی عمریں 35 سال سے زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں. ایسے بچے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ڈاکٹر بتاتے ہیں ماں کیونکہ 35 سال سے عمر زیادہ ہو چکی ہے. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں, خواتین شاید ناراض ہوں, آدمی کم بخت 99 سال کا بھی بڈھا ہو جائے نا, بچے کے معذور ہونے کا بالکل چانس نہیں ہوتا. خود کے معذور ہونے کا چانس ہوگا, لنگڑا ہو جائے, ٹیڑھا ہو جائے, گردن یوں ہو گئی, الائٹمنٹ آؤٹ ہو گئی, کم بخت اگر بچہ پیدا ہوگا نا اس کے اسپم سے, وہ معذور نہیں ہوتا, وہ فٹ فاٹ ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے. تو اللہ نے مرد کا ساتھ معاملہ ایسا رکھا ہے, اس لیے اللہ نے, میں بار بار گراؤنڈ ریئلٹی بتاتا ہوں. عورتیں غصہ ہوتی ہیں, ہمارے خلاف بولتا ہے. آپ کے خلاف نہیں بول رہا بھائی, آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں. ایک گلی میں ڈاکو کھڑا ہوا ہو, آپ جا رہے ہو, ہم روک رہے ہو یہاں سے مت جاؤ, اگلا بولے ہمارے خلاف ہے ہمیں جانے نہیں دے رہا, بھی چلے جاؤ, لٹ جانا. پھر عورت کے پاس ٹائم نکاح کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے بہت تھوڑا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عورت کے پاس جو ٹائم ہے نا شادی کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے, وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ نہیں ہے, وہ بولو تھوڑا ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو حسین بنایا ہے, لیکن اس کا حسن جلدی خراب ہوتا ہے. آدمیوں کا حسن جلدی خراب نہیں ہوتا. کبھی آؤ خوشبو لگا کے کسی دن جم وم چلو, مختلف جم تمہیں لے جاؤں گا, 80 سال کے بھی لگے ہوئے ہوں گے, ویٹ اٹھا رہے ہوں گے. آدمی کہتا ہے بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں میں چوتھی شادی کی سوچ رہا ہوں, میں ایسے ایسے بڈھے مجھے ملے ہیں, حیران ہوتا ہوں. ابھی یمن سے آئے ہوئے تھے تبلیغی جماعت, گئی ہے نا ابھی یہاں پہ تبلیغی جماعت میں, یمن سے آئے ہوئے تھے بابا جی, عرب تھے, عرب تبلیغی میں. ابھی پرسوں ترسوں جماعت گئی ہے, میں بھی تھوڑا دیر انہوں نے مجھے بلایا, میں بھی بیٹھ گیا, گپ شپ لگاتے ہیں. تو یمن کے وہ عربی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میری 3 بیویاں ہیں اور وغیرہ. یمن میں تو لوگ کرتے ہیں. بوڑھے تھے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا, سفید داڑھی تھی ان کی. جب میرے سے بات چیت ہوئی تو میں نے اور ان کے ترغیب سنا دی شادیوں کی, تو وہ اتنا جوش میں آئے, وہ تبلیغ کا کام بھول گئے, ہر وقت شادی شادی, اور داڑھی اگلے دن کالی. یہی جماعت میں ہی وہ جو امیر صاحب تھے, وہ فلسطین کے جماعت میں, فلسطین کے کچھ تھے, کچھ یمن کے تھے, بڑی پیاری جماعت آئی ہوئی تھی. تو جو امیر صاحب تھے وہ عالم تھے, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ان کو آپ نے کیا کہہ دیا ہے, یہ تو داڑھی کالی کر کے بیٹھ گئے ہیں, اور جہاں مجھے دیکھیں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں, بھاگے بھاگے لپٹ رہے ہیں, اور جاندار بھائی ماشاءاللہ. تو میں نے کہا 3 تو ویسے ہی کی ہوئی تھی, ایک دم سے ان کو کیا ہو؟ کہہ رہے ہیں اتنے فضائل اس طرح سے سنے نہیں تھے انہوں نے, یہ 3 انہوں نے کی بھی, 3 کا خیال ہوگا بس ٹھیک ہے کر لی, سبھی کرتے ہیں تو ہم نے بھی کر لی. اب ایک تو ایسے ان کو وہ, اور میں حیران اس پر, وہ داڑھی کالی اگلے دن. کہہ رہے بھائی اب تم شادی کرنی, داڑھی کالی کر لی. تو مجھے لگا کہ یار دیکھو بوڑھے آدمی ہیں لیکن جذبے دیکھو. تو جو کوئی کزن میرج کے خلاف بات کیا کرے نا, اس کو بولو کہ 35 سال کی لڑکی کی شادی میں بھی, 35 سال کے بعد بھی جب ہوتی ہے تو امکان معذور بچے کا ہوتا ہے, لیکن اس امکان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی, اس لیے کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ نقصانات کا امکان ہے. دیکھو ہر اچھے کام میں کچھ نہ کچھ امکانات ہوتے ہیں, ہر اچھے کام میں. جم میں کتنے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ کیا کبھی یہ ہوا کہ جم بند کرو بھائی, دیکھا جائے گا کیوں ہو گئی موت, کیا کھا کے آیا تھا, یہ کوئی حد سے زیادہ تو نہیں, کوئی ڈرگ تو نہیں لے رہا تھا. کتنے لوگ ہیں فٹ بال کھیلتے ہوئے گرے, ہارٹ اٹیک, کیا فٹ بال کو بند کر دیا جائے گا؟ اور آسان مثال دیتا ہوں, کتنی دفعہ جہاز میں لوگ بیٹھتے ہیں اوپر ہی تباہ ہو جاتے ہیں.
حادثات نکال کے دیکھ لو آپ، ٹرینوں کے حادثے، بسوں کے حادثے، یہ دیکھا جاتا ہے اس کے بینیفٹس اور رسک، فائدے کتنے اور رسک کا ریشو کتنا ہے. اگر بہت تھوڑا ریشو ہے گزارا چھوڑو، اتنے تھوڑے ریشو کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. کزن میرج کی اگر حوصلہ شکنی ہو گئی، اس کے اتنے خطرناک نقصانات ہیں. طلاق کا ریشو بڑھے گا، کیونکہ غیروں میں شادیاں ہوتی ہیں پتہ وتہ ہی نہیں ہوتا کہاں جا رہی ہے بچی. خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، مرد تو کر لے گا کہیں بھی، لڑکیوں کے لیے کیا کریں گے؟ باپ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بھانجے بھتیجوں سے اچھا جانا پہچانا کوئی رشتہ ہوتا نہیں. اس کو پتا ہوتا ہے، یہ اس کی خوبیاں بھی پتا ہوتی ہیں، خامیاں بھی پتا ہوتی ہیں. اچھا، یہ جو آج کل ہماری سوسائٹی میں کزنوں کو گھاس نہیں ڈالی جا رہی نا، اس کی وجہ بے پردگی ہے. پہلے زمانے میں لوگ کزن میرج پہ مرتے تھے، خالہ کی بیٹی ہے، پھپھو کی بیٹی ہے، میں شادی کو، لڑائیاں ہوتی تھیں. ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اب پتہ ہے کیوں نہیں ہوتی؟ پردہ ختم، تو گھر کی مرغی دال برابر. وہ بہنوں کی طرح رہ رہی ہوتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ لفٹ ہی نہیں کراتے. تو ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. ان کو کہاں خاندان سے باہر بھیجیں؟ خاندان سے باہر بھیجنے میں مسائل ہوتے ہیں نا ان کے لیے. تو اس میں مسائل لڑکیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو جب بھی کوئی کزن کے خلاف بات کیا کرے نا، بولو بھائی 35 سال کی لڑکی پہ پہلے پابندی لگا دو شادی پہ، اور یا شادی اگر کر لے تو بچہ پیدا کرنے پر پابندی لگا دو، اس کے بعد پھر ہم کزن کے بارے میں بات کریں. تو دنادن کرو شادیاں کزنوں میں کرو. میرے 2 بھائیوں کی شادی فرسٹ کزنوں میں ہوئی ہے. ہمارے ادھر حضرت مفتی تقی صاحب کے ریلیٹیو رہتے ہیں یہاں پہ، ان کی شادی کزن میں ہوئی ہے. ماشاءاللہ 8 بچے ہیں ان کے، 7-8 ہے، لمبے ترنگے فٹ فاٹ. میرے بھائی کے بچے دیکھ لو آپ، اتنے اونچے اونچے، مجھ سے اونچے نکل گئے، اتنے اونچے اونچے ہو گئے، فٹ فاٹ ماشاءاللہ. کوئی ہو بھی جاتا ہے بعض دفعہ معذور، لیکن وہ غیروں میں بھی امکان ہوتا ہے، تو کہیں اور بھی امکان ہوتا ہے. اور ویسے بھی میڈیکل ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے ہم پریگنینسی میں ابتدائی طور پہ. خیر، تو اب میں بتا رہا تھا 4 چیزوں کو اللہ نے الگ سے بیان کیا رشتوں میں نا. اللہ نے فرمایا ان کے علاوہ سب حلال ہیں، تو کافی تھا نا، لیکن اللہ نے الگ سے نام لیا کزنوں کا. وبنات عمک، تمہاری چچا کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال. وبنات عماتک، تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے، بولتے کیوں نہیں، حلال. وبنات خالک، تمہارے ماموں کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے، بولتا کیوں نہیں ہے، حلال. وبنات خالاتک، تمہاری خالہ کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال. تو اللہ نے 4 رشتوں کا جب الگ سے ذکر کر کے بتا دیا، جو بھی قرآن پڑھے گا تو اس کا دماغ فوراً جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو بھائی الگ الگ سے جب ہائی لائٹ کیا ہے، تو اب تو کسی کا باپ بھی ان رشتوں کی حوصلہ شکنی کر نہیں سکتا. تو آپ کو کوئی کزن پسند آ رہی ہے، آنکھ بند کر کے ہاں کرو جا کے، ایسی کی تیسے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قرآن جب پرمیشن دے رہا، جاؤ یار. لوگ کہیں گے یہ پروفیسر ٹائپ کے، قرآن پرمیشن ہی دے رہا ہے نا، ترغیب تو نہیں دے رہا. بھائی جان صاف لفظوں میں جب کسی چیز کو حلال کر رہا ہے تو یہ حوصلہ افزائی ہی ہے کہ ڈرو مت، حلال ہے. اور اللہ کسی غلط چیز کو حلال نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے، ایک انگریز عورت نے چند سال پرانی بات ہے، ایک مضمون لکھا تھا، 10-12 سال ہو گئے اس بات کو. اس نے کہا کہ یہ جو عیسائیوں میں کزن میرج پر پابندی لگوانے والے پادری ہیں، آپ کو پتا ہے نا، عیسائیت میں پادری کے پاس یہ رائٹ تھا کہ جس چیز کو حلال کر دے، جس چیز کو حرام کر دے. تبھی تو مذہب کا بیڑا غرق کر دیا عیسائیوں نے. تو اس عورت نے، انگریز عورت نے کتاب لکھی تھی، وہ نیٹ پہ شائع بھی ہوئی اس کی تحقیق، کہ کزن میرج پر عیسائیت میں جو حرام قرار دینے والے یہ پادری تھے. اور پادریوں نے یہ کیوں کیا؟ پادری کہتے تھے جب تک ان کا خاندانی نظام مضبوط ہے نا، یہ اپنی روایات پر قائم رہیں گے، تو ان کو اس روایات سے ہٹاؤ تاکہ پھر ہم اپنی مرضی کی عیسائیت اور اپنی مرضی کی تعلیمات ان کے دماغ میں ڈال سکیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے لیے رشتہ داروں میں شادی کے کانسیپٹ کو توڑنا تھا. میڈیکل سائنس ہی اپنی جگہ حقیقت ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہماری سوسائٹی میں جو کزن میرج کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کزن میرج کا ایک بڑا مقصد ہمارا مضبوط خاندانی نظام کو توڑنا ہے. تو اس لیے اس میں اسی طرح اب ہم جو اصل ٹاپک تھے اس کی طرف چلتے ہیں. میں 4 قسم کے جانوروں کی بات کر رہا تھا جو ڈاکٹروں نے ہمیں منع کیا، یہ والا گوشت نہیں کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، کولیسٹرول پروپیٹرا میں لگا کے ہمیں سبزیوں پہ لگا دیا ڈاکٹروں نے. مجھے خود وہ دن یاد ہے، ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے کہا، مفتی صاحب یہ بات ہوگی 2000 میرا خیال ہے 10 کی بات ہوگی، 2010 کی بات ہوگی. میں ایک ڈاکٹر کے پاس، میرا بیان تھا لنڈی کوتل چورنگی میں. اب چونکہ غیبت نہیں ہے، کسی کو کیا پتا کون سا ڈاکٹر تھا، اتنا پراؤ ڈاکٹر بھی شاید انتقال کر گیا، جو ان کی خوراکیں چل رہی تھی نا، اللہ ویسے زندگی دے ان کو پتہ نہیں چلے گا. مجھے وہ دن یاد ہے، میں بیان کر کے آیا، میں بیٹھا، کھانا تھا ہمارا، چکن کا سالن بھی تھا اور چاول بھی تھے. وہ ڈاکٹر صاحب چاول کھا رہے ہیں، بوائل چاول. ڈاکٹر صاحب یہ گوشت کھاؤ. نہیں، گوشت دل کی بیماریوں کا ذریعہ ہے. اتنی لمبی تقریر کی. اچھا ڈاکٹر صاحب خود ماشاءاللہ گول مٹول سے نا،
کہتے ہیں یہ گوشت. پھر انہوں نے پورا ایک فلسفہ پیش کیا. ہم تو ظاہر ہے بیچارے فارغ لوگ تھے, ہم نے کہا شاید کوئی میڈیکل سائنس کی نئی راکٹ سائنس آئی ہے کوئی. میں نے تو یقین کر لیا بھائی, میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں. کہتے گوشت سے یہ ہوتا ہے, گوشت سے یوں ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے, پھر ویجیٹیرین بننا چاہیے ہمیں, اور ابلے ہوئے چاول کھا رہے ہیں. ہم تو نہیں چھوڑ سکتے تھے گوشت, کیونکہ ہم تو یہ کہ یار اگر یہ نقصان دہ ہوتا, ہمارا مذہب ہمیں گوشت کھانے کی ترغیب نہ دیتا. بقرعید میں کیا ہے, دال چاول ہے, گوشت ہے. مذہبی کھانے بقرعید ہے جو مذہبی کھانا ہے. دیکھو ابھی جو میں نے کھایا وہ مذہبی کھانا نہیں ہے, تو ہر قوم سموسے بھی کھاتی ہے, پکوڑے بھی کھاتی ہے, لیکن ہمارا مذہب جن ایونٹ پہ ہمیں کھلاتا ہے اس میں ایک بقرعید ہے, اس میں ہمیں کیا کھلاتا ہے. اسی طرح خوشی کا موقع ہے, بچہ پیدا ہوا تو اس میں کیا ہے, عقیقہ ہے. لڈو وڈو نہیں ہے اس میں, عقیقہ ہے. اس میں وہی گوشت. ولیمے میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو چاہے بکری کیوں نہ ہو, وہاں بھی کس چیز کا تذکرہ کیا, گوشت کا. اسی طرح ہم جب حج میں کوئی غلطی ہو جائے, عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے, تو بکرا کاٹ کے غریبوں کو کھلانا پڑتا ہے. وہاں بھی مٹھائیاں نہیں ہیں بلکہ کیا ہے, بکرے. صحیح ہے نا, زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. تو میں سوچتا تھا یار یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کھلا رہا ہے. خیر ڈاکٹروں کی اپنی رپورٹیں ہوں گی, لیکن جرم سمجھ کے گوشت کھاتے تھے ہم. ایک ہمارے دوست نے ہمیں بتا دیا کہ انڈا کھاؤ تو زردی کوے کو کھلا دیا کرو, سفیدی کھایا کرو. میں سوچتا تھا یار مزہ تو ہے ہی زردی میں, کتنا عرصہ ہمیں الو بنا کے رکھا کہ نہیں رکھا. اچھا ہمیں بہت سے لوگوں نے جو الو بنایا, آپ نہ بنو. میں جم جایا کرتا تھا جب میری عمر تھی 18-19 سال, اتنا فائدہ ہو رہا تھا مجھے. لوگوں نے بتا دیا جم نہیں جانا چاہیے, اس سے یہ ہو جاتا ہے, مسل بن جاتے ہیں, یوں ہو جاتے ہیں, آڑے ترچے ہو جاتے ہیں. پھر گھٹنے جواب دیا تھا بیکار کی باتیں, لازمی جانا چاہیے. ہاں یہ سب نہ کرو جو آکے جو اسپیڈ بریکر بڑے بڑے بنا رہے ہو, یہ سب نہ کرو. لیکن یہ سب مرد کو اللہ نے مشقت والے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. مشقت والے کاموں میں ویٹ اٹھانا ہے. ویٹ اٹھاؤ گے تو صحیح چلو گے, نہیں اٹھاؤ گے تو بیٹھ جاؤ گے. تو اتنی بہت دھکے کھا کے اب اس تجربے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں میں. لازمی جایا کرو, لیکن کسی صحیح آدمی, اور جاگنگ بھی کیا کرو. جو ویٹ لفٹنگ والے وہ کہتے ہیں جاگنگ نہیں کرنی چاہیے, مسل لاس ہوتا ہے. بھاڑ میں جائے مسل کی ایسی کی تیسی. جاگنگ لازمی کرو, اس سے دل کیا ہوتا ہے, سانس پھولے گا, دبا کے پھولے گا سانس. پھلاؤ سانس کو اپنے. تو یہ سب کام کرنے چاہیے. اتنے طویل عرصے ہمیں غلط رپورٹیں دے کے فلاں. یوٹیوب جب سے دنیا میں آیا ہے, سوشل میڈیا عام ہوا ہے, تو اس میں جہاں غلط انفارمیشن ہے صحیح بھی مل رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت فائدے کی چیزیں, ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نوجوانوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ سب کچھ. ہاں پھر خوراک بھی مناسب رکھو. خوراک میں کیا, گوشت کھایا کرو, سمجھ رہے ہو. لیکن یہ میری ایک رپورٹ ہے, باقی اپنے کسی پڑھے لکھے آدمی سے اپنی خوراک کا جو بھی ایکسرسائز یا وہ ہوتا ہے وہ کسی جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں, لیکن کرنا یہ چاہیے ضرور. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بول دیا چاول, تو مجھے خیال پھر جب کھانا ہی ہے تو کہا مرغی کھاؤ. کیا کھاؤ, چکن. کیا کھاؤ, چکن. اگر گوشت کھانا ہی ہے تو کیا کھاؤ. پھر جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اچھا چربی تو بالکل نہیں کھاؤ, چربی تو بالکل نہیں کھاؤ. ڈالڈا کھاؤ, ڈالڈا کولیسٹرول فری. کولیسٹرول فری ہوتا ہے نا, کوکنگ آئل, کولیسٹرول بھی دیکھتے تھے ہم, کولیسٹرول فری. شکر ہے مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ سب چیزوں سے جان چھڑا دی, ورنہ اب تک تو انا للہ ہو چکا ہوتا. اگر میں ڈاکٹر کی بات سن کے چاول کھا رہا ہوتا اور کوکنگ آئل پی رہا ہوتا ایک چمچہ رات کو سونے سے پہلے, کیا خیال ہے, سوکھے سڑے ہو جاتے بالکل. 4 شادیاں تو دور کی بات بھی نہیں کرتے ہم. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے قرآن نے ہمیں بچایا ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی قرآن کہتا ہے من الضأن اثنین. اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے 4 جانور حلال کیے. نمبر 1 دمبا, اس کا نر بھی حلال, اس کی مادہ بھی حلال. کہاں سے شروع کر رہا ہے اللہ, دمبے سے. دوسرا ومن المعز اثنین, بکری, بکرا بھی اس میں داخل ہے, جس کا نر بھی حلال اور جس کی مادہ بھی حلال. اور ومن البقر اثنین, گائے, بھینس بھی گائے کی جنس میں آتی ہے شرعی لحاظ سے. گائے جس میں بیل بھی ہے, اس کی مادہ بھی حلال, اس کا نر بھی حلال. پھر آگے اللہ نے فرمایا ومن الابل اثنین, اونٹ میں بھی دونوں حلال, نر بھی حلال, مادہ بھی حلال. پھر اللہ کہتے ہیں قول اذکرین حرم ام الانثیین, بتاؤ اللہ نے ان میں مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو, کسی کو بھی حرام نہیں کیا. تو یہ اگرچہ اس آیت کا مقصد تو مشرکین پہ رد ہے جو بلا وجہ اپنے اوپر چیزیں حرام کرتے تھے, لیکن اس سے یہ بھی تو پتا چل رہا ہے اللہ ان 4 جانوروں کو خاص پروٹوکول دے رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی, دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس سے پتا چلتا ہے چکن کھلایا کرو, کھایا مت کرو. لیکن بار بار میں ایک بات, اچھا آگے ہم چلتے ہیں. دوسری بات اللہ نے کیا کی قرآن میں, اللہ تعالی نے قرآن میں کہا وَمِنَ کیا ہے حرمنا علیہم شحومہما, کہ یہودیوں نے بہت سارے گناہ کیے, ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر اونٹ گائے کی چربی کو حرام کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں, جانوروں کی چربی کو اللہ نے کیا کر دیا, حرام. انہوں نے گناہ اتنے کیے, گناہوں کی سزا میں اللہ نے کہا صرف گوشت کھاؤ گے, چربی نہیں کھاؤ گے تم.
ہم نے کہا یار ماتھا ٹھنکا ہمارا بیٹا, چربی میں کچھ ہے جو گناہوں کی سزا میں حرام کیا جا رہا ہے. گناہ کی سزا کے طور پر اگر کسی چیز کو اللیگل قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑی زبردست چیز ہے. کیا خیال ہے بھائی؟